बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इमरान खान ने आज बहुत अहम और बड़े फैसले किए हैं, क्योंकि अडियाला जेल के अंदर जो केसेस की समाअत थी, उसके बाद जो शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान लड़ाई की वजह से जो इशू पैदा हुआ, उसमें वक्त ज़ाया हो गया। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा और अहम फैसला इमरान खान की जानिब से किया गया है। एक तो वो लोग जो शेर अफजल मरवत साहब को बचाने की कोशिशें कर रहे थे और शेर अफजल मरवत की हिमायत कर रहे थे, उनसे मुतालिक इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त किस्म की हिदायत पार्टी को जारी कर दी हैं। इसके अलावा 26वीं आइनी तरमीम के वक्त जो तहरीक इंसाफ की पार्टी की पॉलिसी को जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया था, चाहे वो सेनेटर्स थे या फिर रुकने कौमी असम्बली थे, उन सब को पार्टी से निकालने का इमरान खान ने हुक्म दे दिया है। इसके अलावा अपोजिशन अलायंस की तश्कील के हवाले से भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। कौन कौन से वो लोग थे जो 26वीं आइनी तरमीम के वक्त तहरीक इंसाफ से राब्ता उन्होंने मुनक़ता कर दिया था, और कौन कौन से ऐसे रहनुमा हैं जिनको पार्टी से निकाला जाएगा, और शेर अफजल मरवत से मुतालिक इमरान खान ने एक और बड़ा फैसला कर लिया है। इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं 26वीं आइनी तरमीम। 26वीं आइनी तरमीम पाकिस्तान की तमाम आइनी तरामीम में से एक ऐसी काला कानून बनाया गया जिसके बाद पाकिस्तान की जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट बिलखसूस, बिल्कुल ही हुकूमती इदारा बनकर रह गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद हो या फिर केसेस फिक्स करने के लिए या फिर जजेस तैनात करने के लिए जो हुकूमती मेंबरान की अक्सरियत कर दी गई वो हो, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब हुकूमत चलाएगी। हुकूमत की मर्ज़ी से जज होंगे। हुकूमत की मर्ज़ी होगी तो किसी को निकाल भी सकते हैं, हुकूमत की मर्ज़ी होगी तो किसी को शामिल भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ हों, सियासी जमातों के हकूक़ हों या फिर इंसाफ की फरहमी का जो मामला हो, जो कि अदलिया का एक बड़ा किरदार होता है। अदलिया बुनियादी तौर पर आइन की मुहाफ़िज़ भी है, आइन के रखवाले भी हैं, और बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दुनिया भर की ममालिक के अंदर बड़ा किरदार होता है। लेकिन इस आइनी तरमीम से सब कुछ भी छीन लिया गया। ये आइनी तरमीम तहरीक इंसाफ ये कहती है कि बंदूक की ज़ोर के ऊपर ये आइनी तरमीम करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले को चैलेंज भी किया गया, लेकिन तब तक चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी आ गए और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बड़ी कोशिशें की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, अदालत जजेस जो हैं उन्होंने खतूत लिखे, सिविल सोसाइटी ने खतूत लिखे, तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज किया, सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर और मेन मीडिया के ऊपर और अखबारात के अंदर कालम्स लिखकर, एडिटोरियल्स लिखकर कुछ ज़मीर जगाने की कोशिशें की गई, लेकिन वो सारी की सारी बेसूद साबित हुई। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस को शामिल करके जजेस की तादाद 25 कर दी गई है। हाई कोर्ट इस्लामाबाद को भी कब्जा कर लिया गया है, वहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस बाहर से इंपोर्ट करके बिठा दिया गया है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इमरान खान को मजबूर किया जाए कि देखें, अब आपको अदालतों से जो इंसाफ मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, या अगर आपकी उम्मीदें अदालतों से थीं तब वो भी अब ख़त्म हो चुकी हैं। लिहाजा अब आप हमारी बात मानें, सस्ते के ऊपर राज़ी हो जाएं, इस सिस्टम को चलने दें, इस निज़ाम को एक्सेप्ट करें और चुप करके बैठ जाएं। और खान साहब इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब वो जो पीटीआई के कुछ लोग, क्योंकि हुकूमत के पास तो उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी वाज़े तौर पर नहीं थी, कुछ लोगों को मैनेज किया गया, कुछ लोगों को जो आज़ाद डिक्लेयर करा कर रखा गया था उनको हथियाया गया और उनके साथ मिलकर, और कुछ नेशनल पार्टी के जो लोग हैं उनको, बल्कि बीएनपी मेंगल के जमात के 2 सेनेटर्स हों या फिर तहरीक इंसाफ के वो सेनेटर्स जो पार्टी के साथ राब्ते में नहीं थे, या फिर वो एमएनएस जो पार्टी के वक्त नहीं थे, और उनके साथ काम चलाया गया कि इनको डिफेक्शन क्लॉज जो है वो लागू ना हो और उनको एज ए मुतबादिल, या फिर यूँ रखें कि यूँ कह सकते हैं कि उनको किसी हंगामी सूरत हाल के ऊपर रखा गया कि अगर कोई स्लिप होता है तो फिर हम उनको बिठा कर जो है वो ये कार्रवाई डाल सकेंगे। तो उन लोगों को अब इमरान खान ने पार्टी से निकालने का फैसला कर दिया है और हिदायत जारी कर दी हैं। वो लोग जिन लोगों ने 26वीं आइनी तरमीम में खुफिया हिमायत की या फिर पार्टी की हिदायत को या फिर पार्टी की पॉलिसी को जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया, उनके नाम भी मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा नाम जो था वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, जैन कुरैशी उनका नाम था। फिर असलम घुमन साहब हैं, मिकादाद हैं, रियाज फतियाना हैं। ये अरकान कौमी असम्बली थे जो तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में नहीं आए थे और इनको तहरीक इंसाफ की जानिब से शोकाज नोटिस जारी किए गए थे। इसके अलावा सेनेटर फैसल सलीम हैं और सेनेटर ज़रका तैमूर सरवर्दी हैं, इनको भी नोटिस जो हैं वो जारी किए गए थे। कुल 5
6 ایسے لوگ تھے جن کو تحریک انصاف نے شوکاز نوٹسز جاری کیے تھے، اور پچھلے مہینے ہی بلکہ چند ہفتے پہلے ہی چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں اسد قیصر، اون عباس بپی اور سردار اظہر طارق جو ہیں یہ شامل تھے۔ ان کو کہا گیا تھا، ان اراکین کو جن کو شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے تھے، کہ یہ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں اور اپنا موقف، اپنا جو معاملہ ہے وہ ان کے سامنے جو ہیں وہ رکھیں، اپنا موقف۔ تاہم اب عمران خان نے کہا کہ زین قریشی کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ پارٹی پالیسی کی فالو نہیں کر رہے تھے، اس وقت ساتھ نہیں دے رہے تھے، تو ان کو عمران خان نے پارٹی سے اب نکالنے کا حکم دے دیا ہے، اور پارٹی رہنماؤں کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ 22 اکتوبر کو ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ زین قریشی نے بر وقت جواب دیا تھا، ٹویٹر کے اوپر اپنی جو پارلیمانی لیڈرشپ کا عہدہ تھا ان کے پاس پارلیمان کے اندر، اس سے بھی انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں پارٹی کے رحم و کرم کے اوپر ہوں اور میں پارٹی کی پالیسی کے اگینسٹ نہیں جا رہا۔ تو خان صاحب نے چند دن پہلے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا حکم دیا، اب ان کو پارٹی سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ کوئی اس وقت میری جو سیٹ چلی جاتی ہے چلی جائے، اس کی جگہ کے اوپر کوئی اور آ کے بیٹھ جاتا ہے تو آ جائے، مجھے کوئی اس سے پرواہ نہیں ہے۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی سیٹیں بچانے کے لیے نہیں ہے، حکومتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی آزادی کی لڑائی ہے اور اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ حکومت اگر قربان ہوتی ہے تو بھی ہو جائے، لیکن یہ کاز بہت بڑا ہے، کیونکہ 75 سال میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا، عمران خان سمجھتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس کی طاقت ہے، جس کی لاٹھی ہے، اس کی بھینس والا قانون نافذ ہے، جس کے پاس طاقت ہے اس کی حکمرانی ہے۔ وہ یہ حکمرانی چند سالوں کے لیے آتی ہے، اس کے بعد پاکستان کے اندر جو سلوک ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، پاکستان کو 1 ارب 2 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے IMF کی، یا کسی دوست ملک کی جا کر پاؤں پڑنے پڑتے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑے وقت کے لیے پیسے دے دیں، یہ انویسٹمنٹ کر دیں۔ 24-25 کروڑ کا ملک ہے، لیکن پاکستان آگے بڑھنے کی بجائے پاکستان ہمیشہ پیچھے چل رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی ہے۔ پاکستان کو انٹرنیشنل، نیشنل جو ڈیپ سٹیٹس ہیں، طاقتور حلقے ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، تو وہ خان صاحب بنا کر مائنڈ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ کے اوپر، وہ یہ ہے شیر افضل خان مروت پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ لکی مروت سے یہ پہلی دفعہ اور شاید آخری دفعہ رکن قومی اسمبلی بنے ہیں۔ ان کا کردار شروع سے لے کر اب تک ہمیشہ PTI کے حوالے سے ڈیوبیس ہی رہا ہے۔ گو کہ ایک وقت تھا جب PTI کے اوپر بڑے مشکل حالات تھے، کوئی پارٹی رہنما پارٹی کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن شیر افضل خان مروت سامنے آئے، انہوں نے پارٹی کو لیڈ کیا، بڑے بڑے اجتماعات کیے، عوامی اجتماعات کیے، لیکن ان اجتماعات میں ان کو کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پھر یہ بلنٹ بہت زیادہ تھے، یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ شاید وہ عمران خان سے بھی بڑے لیڈر بن چکے ہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے سامنے کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتے، اور عمران خان جن جن لوگوں کو پارٹی میں ویٹیج دیتے تھے انہی کے خلاف یہ جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کرنا شروع ہو گیا۔ کئی دفعہ ان کو روکا گیا، پھر اپنی بلنٹ گفتگو کی وجہ سے جو دوست ممالک ہیں یا پھر جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جن کا پاکستان کے اندر بڑا کلیدی کردار ہے، یا پھر پاکستان کے معاملات کے اندر وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، محمد بن سلمان ہے، ان سے متعلق بھی انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس میں نکالنے میں محمد بن سلمان کا کردار تھا۔ عمران خان نے اس سے ریجیکٹ کیا، عمران خان نے ان کو کہا کہ آپ اپنا بیان واپس لیں۔ PTI نے باضابطہ طور پر ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اپنے بیانات جاری کیے، تردیدیں جاری کی کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کے مطابق نہیں ہے، یہ پارٹی کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ پھر اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ شیر افضل مروت نے سعودی سفیر کے ذریعے یا پھر کسی اور بات چیت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس میں بھی ناکام ہوئے۔ کئی معاملات اور بھی سامنے آئے، کوئی کرپشن کے مبینہ طور پر ایلیگیشنز کا بھی احوال بتایا جاتا ہے۔ پھر ان کو شوکاز نوٹس ہوا، پارٹی کے معاملات، ڈسپلن کی خلاف ورزی کے اوپر بھی عمران خان سے پھر صاحب نے ان کو پھر بلا کے سمجھایا، پھر یہی وجہ ہے کہ ان کا نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بھی واپس لیا گیا۔ لیکن پھر جب ثوابی کا جلسہ ہوتا ہے تو وہاں پر جب سلمان اکرم راجہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ نعرے بازی کرتے ہیں، یا پھر بعد میں آ کر جو نعرے بازی کرتی ہیں، یہ بات عمران خان صاحب تک پہنچی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ انف از انف، ان کو پارٹی سے اب نکال دیا جائے۔ پارٹی سے نکالنے کے بعد تحریک انصاف کے اندر کئی ایسے سیاسی رہنما ہیں جن میں شندانہ گلزار ہیں، شہریار افریدی ہیں، اور بھی خیبر پختونخوا اور کئی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین ہیں یا پھر پارٹی رہنما ہیں، وہ تھوڑا سا ان کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ اطلاعات یہ ہیں PTI کی
کہ علی امیر خان گنڈاپور کی جانب سے بھی ان کو بچانے کے لیے کوششیں کی گئیں، لیکن عمران خان نے کہا کہ میرا فیصلہ وہی برقرار ہے۔ نظر ثانی کی درخواست بھی خان صاحب نے ریجیکٹ کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو پارٹی رہنما ان کو بچانے کی کوششیں کر رہا ہے، اپنے وکلاء کے ذریعے عمران خان نے پارٹی قیادت سے اس حوالے سے رپورٹ بھی مانگ لی ہے اور یہ کہا ہے کہ منگل کو بتایا جائے کہ کون کون سے ایسے رہنما ہیں جو ان کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں اور وہ ان کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس وقت پارٹی کو اگریسو لیڈرز چاہیے جو کمپرومائز نہ ہوں، یا پھر جو بات کمپرومائز کی طرف لے کے جانے والے لوگ ہیں، ان سب سے عمران خان نے کہا کہ ان کو پیغام ہے جو اس وقت میری پالیسی ہے، میری لائن ہے، اس کے اوپر اگر وہ چل سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ نہیں چل سکتے تو بے شک پیچھے ہٹ جائیں، بیٹھ جائیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں اکیلا بھی لڑنے کے لیے کافی ہوں اور میں جیل میں بیٹھ کر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا، تو پھر آپ آزاد گھوم کر، آپ رکن قومی اسمبلی بن کر، آپ سینیٹرز بن کر، یا پھر پارٹی کے عہدے لے کر، یا ایون وزیر اعلیٰ بن کر بھی آپ کیوں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کے لیے جو عہدے ہیں یہ آپ کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ امتحان کی وجہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن جو کاز ہے اس ہرگز پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ اس کے علاوہ اپوزیشن الائنس کی تشکیل اور جو میٹنگز ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو آگاہ کیا گیا اور عمران خان نے کہا کہ رمضان المبارک کے بعد، عید کے بعد جو ہے وہ دمادم مست کلندر کیا جائے گا اور ایک بڑی تحریک اس وقت حکومت کے خلاف چلنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ یہ تھا آج کا ولاگ۔ فہیم اختر بھی دیجیے، کلام صاحب کا حامی ناصر۔